السلام علیکم۔ مولانا عبدالحنان صدیقی کے مزید بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل روحانی راز اسلامک ورڈز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ شکریہ۔ حضرت بہاول حق زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حضرت فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ پڑھنے کے لیے آ گئے۔ آپ نے اپنی بیٹی کا نکاح بہاول حق زکریا نے فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت بہاول زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی کا انتقال ہو گیا۔ آپ نے اپنے بیٹے شاہ صدر الدین رحمۃ اللہ علیہ سے کہا تیرا بنوئی اکیلا رہ گیا، میرا جوائی اکیلا رہ گیا، میرا داماد اکیلا رہ گیا، کیا خیال ہے تیری دوسری بہن جوان ہے اس کا نکاح نہ میں اس کے ساتھ کر دوں؟ شاہ صدر الدین رحمۃ اللہ علیہ نے رشتہ دینے سے انکار کر دیا۔ وجہ پیسے کی نہ بنی، وجہ مکان کی نہ بنی، وجہ رشتہ داری کی نہ بنی، وجہ یہ بنی کہ میرا بہنوئی ابھی تک اللہ کو پا نہ سکا، میرے بہنوئی کو ابھی تک اللہ جل شانہ کی ذات کا احساس ہی نہ ہو سکا ہے۔ وہ بھی وقت کے ولی تھے بہاول حق زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس آئے۔ حضرت بہاول زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھے، آپ نے امام راضی کی طرف یوں کر کے نگاہ اٹھائی، کہنے لگے حضرت اندر میرے کچھ ہونے لگ گیا ہے۔ فرمایا اب تو اندر سے نکلے گا، خدا کا نور اندر جائے گا۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ دعا کروا کے چلے گئے۔ عرصے کے بعد بہاول حق زکریا ملتانی وضو کر رہے تھے، خادم وضو کرا رہا تھا، ہاتھ دھوتے دھوتے پورا پانی کا لوٹا استعمال کر لیا، دوسرا لوٹا ہاتھوں پہ گرایا، تیسرا گرایا، خادم پریشان ہو گیا، آگے تو ایک لوٹے سے وضو کر لیا کرتے، آج 3 لوٹے پانی کے استعمال کر لیے، پتہ نہیں کیا بات ہے۔ اب ہاتھ دھوتے جاتے یوں کہتے اللہ اکبر، بغیر دلیل کے مان لے، بغیر دلیل کے کہہ دے اللہ ہے، بغیر دلیل کے کہہ دے اللہ ہے، پھر کہا الحمدللہ، ایمان پر خاتمہ ہو گیا۔ خادم کہنے لگا حضرت جی کیا بات ہے، 3 لوٹے پانی پہ گرایا ہاتھ دھوتے دھوتے، اب کہہ رہے ایمان پہ خاتمہ ہو گیا۔ فرمایا ایک طالب علم ہماری خدمت میں آیا تھا، کچھ سینے سے سینہ ملا کے لے کے چلا گیا، دعا کر دی۔ اب وہ طالب علم دنیا سے جا رہا تھا، وہ دلیلوں پر خدا کو مان رہا تھا، شیطان دلیلیں مانگ رہا تھا، دلیلیں دیتے دیتے راضی کے پاس دلیلیں ختم ہو گئیں۔ اللہ نے نسبت کی برکت سے پردے سارے ہٹا دیے۔ جب میری نظر پڑی میں نے کہا دعا کروانے والے یوں کہہ دے میں دلیل کے ساتھ نہیں بغیر دلیل کے مانتا ہوں۔ یہ میری آواز اس کے کانوں تک چلی گئی، اسے مرتے ہوئے کلمہ نصیب ہو گیا۔ نسبت کی بڑی بات ہے بھائی، ہمارے پاس مال موجود ہے، کپڑا موجود ہے، نسبت کوئی نہیں، اللہ والوں کی نظر کوئی نہیں۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ خواجہ نور الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور آ کہنے لگے ذرا جی مرہٹوں کے ساتھ لڑائی ہے، دعا فرما دیجئے۔ خرقہ مبارک پڑا تھا، یوں اٹھایا، جبہ اٹھایا، حضرت محمود غزنوی کو دے دیا۔ فرمایا میاں جہاں تلوار کام نہ آوے، یا تیر کام نہ آئے، طاقت کام نہ آئے، بندوق کی گولی کام نہ آوے، بھائی میرا خرقہ اٹھا کے اللہ کے دربار میں مدد مانگنے لگ جائیو۔ بڑا پریشان ہوئے۔ کچھ عرصے کے بعد واپس آئے اور آ کے کہنے لگے حضرت جی معاملہ بڑا عجیب ہو گیا، چاروں طرف سے دشمن نے آن لیا تھا، مجھے یاد آیا میں نے آپ کا خرقہ مبارک اٹھایا، ہاتھوں میں لے لیا، میں نے کہا الہی کافروں کے بارے میں مسلمانوں کو فتح عطا فرما دے۔ پروردگار عالم نے پورے کافروں پہ فتح عطا فرما دی۔ بجائے ہنسنے کے خواجہ نور الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ رونے لگ گئے کہ اللہ والے کیوں روتا ہے، کیا بات ہے؟ فرمایا تو نے میرے خرقے کا مول ہی بڑا کم لگایا، تو نے 4 آدمیوں پہ فتح مانگی، تجھے کیا پتا میں نے یہ خرقہ مبارک پہن کے اللہ کو کتنا راضی کیا، کتنے نمازوں کے سجدے کیے، کتنے اللہ اللہ میں نے بیٹھ کے کی، تو نے میرے جبے کا مول ہی کم لگایا۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے اگر یہ ہاتھ میں پکڑ کر پوری کائنات کے انسانوں پہ حکومت مانگتا، اللہ خرقے کی برکت سے حکومت عطا فرما دیتا۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر کی مکان کے اوپر دوسری منزل میں اللہ اللہ کر رہا ہے، کھڑکی کے پاس بالکونی کے پاس بیٹھا ہے، اللہ اللہ کرتے خشیت الہی سے آنکھ کا آنسو نکلا اور داڑھی پہ گرا، قطرہ بن کے کھڑکی سے باہر نیچے گرا۔ ایک آدمی جا رہا تھا، اس کے سر پہ گرا، اس نے پگڑی باندھ رکھی تھی، جب قطرہ سر پہ گرا چھینٹے چہرے پہ گرے۔
گھر کی طرف منہ کر کے کہنے لگا لے پتہ نہیں کون سا گندا ناپاک پانی ہے. حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ناپاک پانی کوئی نہیں, یہ اللہ کے ڈر سے آنکھ سے آنسو نکلا. وہیں بیٹھ کے رونے لگ گیا. پھر اپنے گھر گیا, بیوی بچوں کو بلایا, کہنے لگا جب میں مر جاؤں غسل دینے کے بعد یہ پگڑی مجھے کفن پہ نہ دینا, قیامت کا دن ہوگا, اللہ پوچھے گا کیا لایا, کہوں گا بغداد کی گلی میں جا رہا تھا, حسن بصری تیرے ڈر سے رو رہا تھا, اس کی آنکھ سے آنسو نکلا, میری پگڑی پہ گرا, یہ پگڑی والا کفن تیرے دربار میں پہن کے آ گیا. ہمارے پاس میرے عزیزوں پیسے کی کمی نہیں, ہمارے پاس مارکیٹوں کی کمی نہیں, ہمارے پاس نسبت کی کمی ہے. آہستہ آہستہ اپنوں سے نسبت ٹوٹی, پرایوں سے نسبت ٹوٹی, بڑوں سے نسبت ٹوٹی, ٹوٹتے گنبد خضرا سے بھی کنیکشن منقطع ہو گیا ہے. کہاں چلے گئے وہ لوگ جو درود شریف کی برکت سے کام کروا لیا کرتے تھے؟ کہاں چلے گئے وہ لوگ؟ اللہ اکبر. پیر جی عبدالہادی صاحب دین پوری رحمت اللہ علیہ رات کو تسبیح پکڑ کے بیٹھتا, فجر کی نماز سے پہلے 12,000 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا کرتا تھا. یہ ایک دن نہیں پڑھا, 40 سال تک ان کا یہی معمولہ تھا. سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ درود شریف پڑھتا پڑھتا سو گیا. روزانہ کا معمول تھا 1000 مرتبہ درود شریف پڑھتے سو گئے. 700 دفعہ ہوا. ہاں میں امام الانبیاء کی زیارت نصیب ہوئی. فرمایا اٹھ جا, تو کیوں سو گیا؟ محمد 300 مرتبہ پڑھنے کا انتظار کر رہا ہے. درود شریف کے ساتھ نسبت مدینے والے سے بناؤ. رب کعبہ کی قسم, موروں کے اندر بیٹھو, تمہارا سینہ مدینہ ہے. اگر مدینے میں جا کے نسبت نہ لی تو مدینے میں جا کے بھی تمہارا سینہ مورو ہے. شاہ صدر الدین رحمت اللہ علیہ نے کہا ابا جان ابھی تو میرے بنوئی کا نفس ہی نہیں مرا. کہا بیٹے تجھے کیا بات ہے؟ کہ ایسے آدمی کو چھوکری دے گا جسے ابھی تک اللہ کی پہچان نہ ہوئی. یونی کا مکان کوئی نہیں, یونی کا پردیسی بابو ہے, اس کا سایہ ہماری بہن پہ پڑا, ہماری بہن دنیا سے چلی گئی. حضرت بہاول زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ نے پوچھا, فرمایا بتا تو صحیح کیا بات ہے, کس وجہ سے دیکھا تو نے نفس نہیں مرا؟ کہنے لگا ابا جی ملتان کی گرمی تھی, فجر کی نماز کھڑی ہو گئی, میرا بہنوئی کھڑا ہوا, ادھر امام نے سورہ فاتحہ شروع کر دی, میرا بہنوئی قمیض کے کرتے کے اس کونے سے پلے سے یوں کر کے گرمی کی وجہ سے پکا جلنے لگ گیا. ابا جان کیا ایسے آدمی کو لڑکی دے گا جسے اللہ کے آگے کھڑے ہونے میں گرمی سردی کا احساس ہو جائے؟ شاہ کرمان کا اللہ اکبر ایک اللہ والے کے یہاں پیغام آ گیا اور کہا تیری دھی جوان ہو گئی, تیری دھی جوان ہو گئی, بادشاہ وقت نے کہا رشتہ دے دے. 3 دن کی مہلت مانگی, 3 دن کے بعد جواب دوں گا. آ کے گھر میں بیٹھ کے بچی کے پاس رونے لگ گئے. الہی میں نے قرآن والا مانگا تھا, میں نے دیندار مانگا تھا, میں نے تقوی پرہیزگار مانگا تھا, دنیا والا کہاں سے آ گیا؟ اگلا دن آیا, ظہر کی اذان کا وقت ہوا, مسجد کے اندر چلے گئے, دیکھا شکستہ حال, کپڑے بھی پورے کوئی نہیں, جتی پیر کی ٹوٹی, سر پہ ٹوپی کوئی نہیں, پتہ نہیں کتنے دنوں کا میلا جوڑا پہنا کے آیا. جب اس نے یوں کر کے اللہ اکبر کہا, انگلیوں کے پوروں سے نور نکلا, آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگ گیا. سبحان اللہ. سلام پھیرنے کے انتظار میں رہے, سلام پھیرا, ہاتھ پہ ہاتھ رکھا, تیری شادی ہو گئی. کہ نہ جان نہ پہچان, میں تیرا مہمان, روٹی پوچھ, پانی پوچھ, مکان پوچھ, نام پوچھ, ابا کا نام پوچھ, رہائش پوچھ, کہہ رہا ہے تیری شادی ہو گئی. کہ جو میرا مطلب ہے وہی پوچھوں گا. میری بیٹی جوان ہے, کہ تیری میری رشتہ داری کوئی نہیں, قوم برادری کوئی نہیں, بیٹی وہاں دے جا روٹی ملے گی, بیٹی وہاں دے جا مکان ملے گا, چھت کا سایہ ملے گا, بیٹی وہاں دے جا پیسہ دہلی کپڑا ملے گا. کمیاں یہ چیزیں تو بڑی گھر میں ملتی ہیں, میں تو وہاں بیٹی دینا چاہتا ہوں جو دل کا نور ملے, ایمان کا نور ملے, تقوی پرہیزگاری ملے, آنکھوں کا حیا ملے. کہ بابا پھر یہ چیزیں الحمدللہ ساری کی ساری فقیر کے پاس موجود ہے. سبحان اللہ. گھر گئے, جا کہنے لگے بیٹی رشتہ تلاش کر کے آیا ہوں, ہاں کر دے. روٹی کپڑا نہ ملے انکار نہ کریے. انہوں نے کہا ابا جان روٹی تو کپڑا تو بڑی جو مقصد کے لیے کر وہ بتا. انہوں نے کہا ساری چیزیں. کہا چل پھر ابا دیر کس چیز کی, اسی کپڑوں میں نکاح ہو گیا.
शाम के वक्त बेटी को लेके उसके दरवाजे पे पहुंच गए। कब अब्बा 4 दिन की मोहलत तो देता, कब ये मानत मेरी नहीं तेरी है, अगर मौत आ गई खुदा को क्या जवाब दूंगा, अल्लाह जाने रोटी जाने। अल्लाहु अकबर। शादी की पहली रात है, दुल्हन बैठी हुई है, शौहर ने क्या किया, अभी एक दूसरे को देखा कोई नहीं, एक दूसरे से बात नहीं हुई, एक दूसरे की पहचान नहीं हुई, क्या किया, रोटी का आधी रोटी उठाई और उस औरत के आगे जाके रख दी। उन्हें यूं करके घूंघट उठाया, हंस के कहने लगी क्या है, का रोटी, आधी कल खाई थी, एक मिली थी, आधी कल खाई थी, आधी रख दी, 4 दिन के बाद रोटी मिली, मैंने कहा पता नहीं मिले ना मिले, मैंने आधी खाई आधी उठा के रख दी। बीवी ने जब यूं सुना, यूं करके घूंघट डाला, रोटी को पकड़ के तोड़ा, रोटी सूखी थी, टूटने लग गई, चंगेर पीछे कर दिया। कहने लगी मियाँ जी नाराज ना होइयो, मेरा जूता कहाँ पड़ा बता के ये, कब पहन के दरवाजे पे चली गई। कहा मुझे मेरे माँ बाप के घर तू छोड़ के आएगा या मैं चली जाऊं, कसम अल्लाह की मैं एक रात भी तेरे साथ रहना गवारा नहीं करती, ना मैंने तुझे गाली दी ना मैंने तेरे से कोई बात की, क्या हुआ। कहने लगी मेरा बाप तेरी नमाजों से धोखा खा गया, तेरे जिक्र तेरे रोने से धोखा खा गया। उसने कहा था तेरी शादी मैं वली से कर रहा हूँ जो तकवा अल्लाह पर भरोसा रखता है। ये कैसा तकवा है, कल की रोटी बचा के रखी, जिसे एक रोटी पर भी अल्लाह पर भरोसा ना हो, ऐसे आदमी के साथ पूरी जिंदगी गुजारो, मेरे ईमान की गैरत गवारा नहीं करती है। कपड़ों की कमी कोई नहीं मेरे अजीजों, माल की कमी कोई नहीं, और कोई घी वाली खा गया, कोई सुक्की खा गया, किसी ने चाय पी ली, कोई दूध बादाम वाला पी गया, किसी ने देसी घी की खा ली, किसी ने डालडा खा ली, सारी चीजें मेरे अजीजों अल्लाह ने दी, लेकिन निस्बत हमारे पास कोई नहीं। निस्बत तब आवेगी जब ईमान का नूर मिलेगा, ईमान का नूर तब मिलेगा जब मेरे अजीजों रोजी हलाल की होगी, रिज़्क़ हलाल का होगा। ईमान का नूर उस वक्त मिलेगा जब गैर के नक्शों से यकीन हटकर अल्लाह की जात पे आएगा। करने वाला भी अल्लाह, धरने वाला भी अल्लाह, लेने वाला भी अल्लाह, देने वाला भी अल्लाह। इस कलमे का मकसद ये है किसी से कुछ नहीं होता, ला इलाहा इल्लल्लाह सुभान अल्लाह। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम, खुदा का कुरान कहता है वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, कि हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना दोस्त बना लिया। फरिश्ते कहने लगे दोस्त बनना ही था, माल की कमी नहीं, औलाद की कमी नहीं, बीवी बच्चे दी, दौलत की कमी नहीं, दोस्त तो बनना ही था। इलाहुल आलमीन ने फरमाया आजमा लो, आजमाना चाहते हो। एक फरिश्ता इंसानी शक्ल में झाड़ियों में आके बैठ गया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का गुजर हुआ, फरिश्ता इंसानी शक्ल में आके कहने लगा सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। इब्राहीम अलैहिस्सलाम सहम गए, कहने लगे वाह वाह सुभान अल्लाह, ये कौन है जिसने मेरे रब का नाम इतने प्यार से लिया, तुझे खुदा का वास्ता मुझे एक मर्तबा सुना दे, मेरा अंदर और ताज़ा हो जाएगा, एक मर्तबा सुना दे, इब्राहीम के जी को करार आ जाएगा। वो फरिश्ता सामने आके खड़ा हो गया, कमियाँ पहले अपनी मर्जी से पढ़ा, अब तेरी मर्जी से पढ़ूंगा, कुछ देना पड़ेगा, क्या देगा, कि बकरियों का रेवड़ मेरे हवाले कर, तब मैं अल्लाह का नाम सुनाऊंगा। बकरियों का रेवड़ दे दिया, फिर तीसरा कलमा सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह पढ़ के सुनाया, कि अब क्या देना पड़ेगा, एक मरतबा सुना, कि गायों का रेवड़ देना पड़ेगा, वो भी दे दिया, कि एक मरतबा और सुना, कि ऊँटों का रेवड़ देना पड़ेगा, वो भी दे दिया। जब सारे जानवर ढोर मवेशी खत्म हो गए, कि खुदा के बंदे अब तो ये चोला बचा, अगर लेना चाहता है एक मर्तबा सुना। कहने लगा इब्राहीम अल्लाह का नाम इतना सस्ता कोई नहीं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहने लगे क्या दूं, का कुछ और देना पड़ेगा। खुदा का पैगंबर फरिश्ते के पास आ गया, पता ही कोई नहीं इंसान है या फरिश्ता है, उसके पास आ गए, का तूने बकरियां मांगी दे दी, तूने गाय मांगी दे दी, तूने ऊँट मांगे मैंने दे दिए। खुदा के बंदे मेरे पास बचा कुछ नहीं, लेकिन तुझे देने के लिए इब्राहीम के पास एक चीज है, जानवरों का रेवड़ चलाने के लिए, गायों का रेवड़ चलाने के लिए, भैंसों बकरियों का रेवड़ चलाने के लिए तुझे कोई मजदूर लेना पड़ेगा, उसे तनख्वाह देनी पड़ेगी। अल्लाह की इज्जत की कसम, मैं तेरे से रोटी नहीं मांगता, मैं तेरे से पानी नहीं मांगता, मैं तेरे से रहने की जगह नहीं मांगता, मैं सारे दिन की दिहाड़ी नहीं मांगता। अल्लाह का जिक्र सुनाना तेरा काम, तेरे जानवरों को चराना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का काम है। अर्श वाले ने ऐलान कर दिया, फरिश्तों ने हाथ खड़े कर दिए, बाकी तेरा अल्लाह तेरा दोस्त है। फरमाया वत्तखज़ल्लाह, हमारी यारी तो फिर ऐसे ही हुआ करती है।
روٹی ملے نہ ملے اللہ مل جاوے، کھانا ملے نہ ملے اللہ مل جاوے، مکان ملے نہ ملے اللہ مل جائے، واشتروا به ثمنا قلیلا۔ کتنا بڑا خدا کا شکوہ ہے، فرمایا تم نے اللہ کو چھوڑ دیا، پیسہ لے لیا، اللہ کو چھوڑ دیا، تھوڑے پیسوں پہ تم نے مال لے لیا، اللہ کو چھوڑ دیا، تھوڑے پیسوں پہ تم نے دنیا کا سامان لے لیا، واشتروا به ثمنا قلیلا، تھوڑے سے پیسوں کے لیے تم نے خدا رسول کی محبت کا سودا کر دیا۔ بس میری یہ تھوڑی سی بات ہے، آج شب جمعہ کی رات ہے، مساجد کے اندر شب جمعہ ہو رہا ہے، مراکز کے اندر ہو رہا ہے، ہم نے یہ چھوٹا سا شب جمعہ بنایا تاکہ تھوڑی دیر بیٹھ کے اللہ کو یاد کر لیں، تاکہ آنے والے مستقبل کے اندر کیسے کامیاب ہو، اللہ اس کے رسول کی مان کے دنیا آخرت کے اندر کامیابی کیسے ملے گی۔ اللہ کو مانو، اگر دنیا آخرت کے اندر کامیاب ہونا پڑے گا اللہ کی مانو، اللہ کی کیا مانو، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم میرے بننا چاہتے ہو، میرے نبی کے غلام بن کے دکھاؤ، فاتبعونی یحببکم اللہ، تم میرے نبی کے غلام بن جاؤ، عرش والا تمہیں اپنا دوست بنا لے گا۔ اب حضور کی غلامی کیسے ملے گی؟ اس کے لیے اللہ نے قرآن نصب العین بنا دیا، قرآن فرما لا ریب فی ذالک، بے شک اللہ نے کتاب عطا فرما دی، کوئی شک نہیں میرے عزیز، الف لام میم سے لے کر الحم کی الف سے لے کر والناس کی سین تک، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ نے سارے کا سارا قرآن محبوب کی زندگی بنایا ہے، پہلا پارہ پڑھو تو نبی کی زندگی، آخری پارہ پڑھو تو نبی کی زندگی۔ آج میرے عزیزو اس وقت نیت کر کے اٹھو، یقین جانو روٹی نہ ملے یا ملے نبی کا طریقہ ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے، حضور علیہ السلام کی زندگی کو سیکھیں گے، یہ زندگی اپنے اندر لے کے آئیں گے، خود بھی کامیاب ہوں گے، سارے عالم کی کامیابی کے لیے زندگی کو لے کے پوری دنیا کے اندر پھیل جائیں گے۔ کرو گے انشاءاللہ کوشش، اللہ عمل کی توفیق دے۔ تھوڑی دیر اللہ کا ذکر کر لیں تاکہ ہمارے جو قلب کی حرارت ہے، جو دنیا کی گندے نور سے، دنیا کی روشنی سے متاثر ہوئی، جیسے گاڑی چلتی ہے نا دھند کے اندر، یا گاڑی چلتی ہے روڈ کے اوپر تو جتنے مچھر جتنے گند ہیڈ لائٹوں پہ آ کے گرتے ہیں، جب تک اس پہ کپڑا نہ لگے، پانی کا چھنٹا نہ پڑے تو وہ لائٹیں صاف نہیں ہوتی۔ تو سارا دن بازار کے ماحول میں رہے تو دل کی جو لائٹیں تھی اس پہ دنیا کا گرد و غبار گرا، یہ کیسے دور ہوگا؟ اللہ کا ذکر کرنے سے۔ پڑھ لو افضل ذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الا اللہ 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 الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ Allah 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 La ilaha illallah Muhammad Rasulullah لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. مراقبہ کر لیں اپنا سارا دھیان گردن سمیت سر جھکائیں, سارا دھیان دل کی طرف, دل کا دھیان اللہ کی طرف. اور تصور یہ کرنا ہے اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ انور میں, آپ کی قبر مبارک میں, آپ کے سینے کے اندر, آپ کے قلب اطہر پر جو اللہ کی رحمتوں کا ظہور ہو رہا ہے, اس کے نور کی تجلیات جو آ رہی ہیں, اس کا ایک چھینٹا میرے پیر و مرشد کے سینے سے منتقل ہوتا ہوا میرے سینے پر آ رہا ہے. ناک کے ذریعے سانس لیں گے, تالو کے ساتھ زبان چپکا لیں گے, ہونٹوں کے ساتھ ہونٹ جوڑ لیں گے, آہستہ آہستہ سانس لیتے ہوئے ایک مرتبہ سے کہہ دو میرے ساتھ مل کے اللہ. اپنے دل کی کیفیت کو آنکھیں بند کر کے محسوس کریں کہ ہر دھڑکن کے ساتھ اس منظر کے, اس قطرے نور کے, اس نور کے قطرے کے جو ہے وہ لے کر, اس نور کے قطرے کو لے کر میرا دل بھی ہے تڑپ تڑپ کے اللہ یاد کر رہا ہے. یہ روزانہ کی اپنی کیفیت بناویں. 3-4 منٹ عشاء کی نماز کے بعد یا تنہائی میں جب موقع ملے تو رات کو سونے سے پہلے تو ضروری تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کے کر دیا کریں. دل کی دھڑکن کو سنے کہ آپ کا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. سمیعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا. اللہ میرے ان کے ساری امت کے سارے گناہوں کو معاف فرما. ہمارے اس علاقے میں اللہ جو مرد اور بوڑھے بچے چھوٹے بڑے فوت ہو گئے تمام کی مغفرت فرما. اللہ جن کے ماں باپ فوت ہو گئے مغفرت فرما, درجات بلند فرما. جتنے بیمار ہیں گھروں میں اسپتالوں میں اللہ سب کو صحت عطا فرما. اللہ جن کی بیماری لا علاج ہے ان کا علاج ممکن ہے سب کو شفا عطا فرما. یا اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما, اولاد والوں کی اولاد کو نیک بنا. اللہ کریم پوری مدد فرما, ہماری دستگیری فرما. یا اللہ اپنے علم سے علم نصیب فرما, اپنے علم سے علم عطا فرما. دنیا آخرت کی خیر خوب دنیا آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما. یا اللہ یہ نہ ہو جن کے لیے ہم دعا کریں ان کے بیڑے پار ہو جائیں, بھٹکتے ہی رہ جائیں. اللہ جن کے لیے دعا کر رہے ہیں ان کے بھی بیڑے پار فرما اور ہمارا بھی بیڑا پار فرما. یا اللہ اولاد کی طرف سے سکھ عطا فرما, اولاد کی پریشانی ختم فرما. بچے بچیاں جوان ہیں اللہ عزت والے گھرانوں میں اچھے رشتے نسبتیں عطا فرما. جن کے گھروں میں جھگڑے فساد ہیں اللہ تو ختم فرما. بے اولادوں کو اولاد عطا فرما, اولاد والوں کے اولاد کو نیک بنا.
یا اللہ مفتی عمران صاحب ان کے والد محترم اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرما، ان کے تمام نمازیوں کو جزائے خیر عطا فرما۔ اللہ جس محلے میں یہ مسجد ہے تمام محلے والوں کو خیر و خوبیوں سے نواز دے، پورے پاڑے پورے علاقے والوں کی دنیا آخرت کی ساری ضرورت پریشانیاں ختم فرما دے، سارے مسئلے حل فرما دے، ساری ضرورتوں کو پورا فرما دے۔ یا اللہ ہم آج بہت اونچی نسبت تیرے سے مانگ رہے ہیں، اللہ ہم تجھ کو تیرے سے مانگ رہے ہیں، اللہ تو ہمیں مل جا۔ یا اللہ تو اپنی ذات کا استعزاز نصیب فرما، اپنی محبت نصیب فرما، اپنا قرب نصیب فرما، اپنی طاقت نصیب فرما، ہر آن ہر گھڑی 24 گھنٹے اللہ مت اپنی مدد شامل حال فرما۔ یا اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت نصیب فرما، حضور کے سینے کا غم نصیب فرما، نبی کی نسبت نصیب فرما۔ اللہ اس نسبت کے لیے پورے عالم کے اندر اللہ کھپنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ حضور والے کام کو کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کام کے لیے جان مال لگانے کی توفیق عطا فرما، مسجدوں کا کھنٹا بنا، مسجدوں کو آباد کرنے والا بنا، مدارس دینیہ کی خدمت کرنے والا بنا، ہماری روزی کو اللہ اپنے راستے میں قبول فرما، ہماری اولاد ہمارے مال جان کو اپنے راستے میں قبول فرما۔ صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم۔ مولانا عبدالحنان صدیقی کے مزید بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل روحانی راز اسلامک ورڈز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ شکریہ۔